خودکشی ایک فرضی کہانی۔ مصنف محسن علی۔ یہ کہانی دو ایسے اچھوتے دوستوں کی ہے جو آج کے دور میں سوشل میڈیا کی ایک ویب یا ایپلیکیشن فیس بک پہ ملے، جو کبھی ملے نہیں، مگر ان میں جتنا اختلاف تھا اتنا اتفاق بھی۔ وہ دونوں واقعی میں دو جسم ایک جان جیسے دوست تھے۔ ان کی دوستی ذہنی طور پر اتنی مضبوط تھی کہ حیرانگی ہو اگر کوئی ان کو ساتھ دیکھ لے بات کرتا ہوا، مگر ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ فقط سوشل میڈیا کمیونیکیشن رہا تھا۔ مگر وہ دونوں زندگی کے تجربات میں سے ایک سی اذیتیں دیکھی تھیں۔ ایک کا نام عتیقہ، دوسرے کا نام محتشم۔ تقریباً وہ دونوں دیکھنے میں عام انسانوں کی مانند، مگر عتیقہ بے حد مضبوط اعصاب کی اور دوسرا بات پہ رو دینے والا جذباتی طبیعت کا، اور مستقل مزاج نہیں، مگر وہ بس چند دوستوں تک ہی محدود سوشل میڈیا پہ ہو کے رہ گیا تھا۔ اس نے ارادہ بنا لیا تھا کہ اپنی محبت کو اب وہ نہ حاصل کر سکے گا۔ وہ ملے تو آگے زندگی، نہ ملے تو موت طے کر چکا تھا اپنے لیے۔ مگر اس کے سب دوست سوائے ایک دوست عتیقہ کے سب اس فعل کو برا جانتے تھے، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ذہن و روح کی صدیوں کی پیاس وہ بجھا سکے گا، اور اگر نہ پا سکا اس کو تو ساری عمر بھٹکتا رہے گا، اور نہ جانے کتنے جنم۔ عمر بھر اس کا یقین پختہ ہوتا گیا تھا۔ آخر وہ بہت کوششوں کے بعد اس لڑکی جو اس کی ایک طرفہ محبت تھی، اس سے ملنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے اپنی محبت میں ہے، اپنی محبت اس میں دیکھتا ہے۔ شاید وہ دیوانگی کی حد تک خیال کر رہا تھا یا اس کا گمان تھا، مگر کچھ عرصے بعد جب اس نے بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اس کو نہیں پسند کرتی اور کسی اور کے ساتھ کمیٹڈ ہے، تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ پھر وہ دوستی کو شاید محبت سمجھنے لگا تھا، اور وہ اس کو پسند کرنے لگتی ہے، مگر بتانا نہیں چاہتی، شاید کیونکہ وہ اپنے جذبات کو چھپانا جان چکی ہے اس منافق معاشرے میں۔ ابھی ان کی دوسری ملاقات چند ماہ بعد ہوئی۔ اس میں اس کو صاف واضح الفاظ میں انکار کا پیغام دے کر واپس کر دیتی ہے۔ ادھر اس کی وہ دوست فون کے اس پار جس کی علیحدگی ہو چکی ہوتی، اس کے بعد پہلی محبت جو اس کو دوبارہ توڑ چکی ہوتی ہے، اب اس سے بھی زیادہ گہرائی میں محبت اس کو توڑ دیتی ہے۔ یہ جذباتی محتشم عتیقہ کو کال کرتا ہے، وہ اس کو دونوں ایک دوسرے کو ہمت دلاتے ہیں۔ جذباتی شخص اپنی ساری باقی چیزیں زندگی سے ایک دم
الگ کر کے سب سے بے خبر ہو کر یکدم لاہور پہنچتا ہے۔ کتاب کے سلسلے کا بہانہ کر کے اپنی دوست سے ملتا ہے۔ وہ لوگ 2 دن تک سارا وقت ساتھ رہتے ہیں۔ پھر دونوں لاہور کی کسی طے شدہ جگہ کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، جہاں وہ عمارت خالی سی ہوتی ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اگلے روز لاہور کے بڑے اخبار کے اندر ایک خبر چھپتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی نے خودکشی کر لی۔ تفتیش جاری ہے، قتل کیا گیا ہے یا خودکشی، کچھ مبہم ہے۔ لیکن وہ لڑکا کسی کتاب کی رونمائی کے غرض سے کہہ کر کراچی سے آیا تھا۔ اس کی شکل دیکھنے سے پہچانی نہیں جا رہی۔ دونوں کی لاشیں مخدوش حالت میں ہیں۔ جب تک فورینسک ٹیسٹ نہیں ہو جاتا، نہیں معلوم پتہ ہو سکتا کہ کون ہے۔ ان کی چیزیں یا اشیاء کہاں ہیں، کس طرف سے آئے تھے، کون تھے، یہ کچھ بھی نہیں معلوم، کیونکہ ان کے ارد گرد ان کے پاس کوئی سامان برآمد نہیں ہوا جس سے ان کی شناخت کی جا سکے۔ لہٰذا تفتیش جاری ہے اور وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے کر 3 دن کے اندر پتہ لگانے کو کہہ دیا ہے کہ یہ آیا قتل تھی یا خودکشی۔ اس کا مکمل جواب چاہیے۔